یوسفی صاحب کہتے ہیں انگریزوں کا وتیرہ ہے کہ وہ کسی عمارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے۔ اس طرح ہمارے ہاں بعض محتاط حضرات کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنا روا نہیں سمجھتے تا وقت کہ ممدوح کا چہلم نہ ہو جائے۔ آغا کو بھی ماضی بعید سے خواہ اپنا ہو یہ پرایا والہانہ وابستگی تھی، جس کا ایک ثبوت ان کی 1927 ماڈل کی فورڈ کار تھی جو انہوں نے 1955 میں ایک ضعیف العمر پارسی سے تقریباً مفت لی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ چلتی بھی تھی، اور اس میانہ روی کے ساتھ کہ محلے کے لونڈے ٹھلوے جب اور جی چاہتے چلتی گاڑی میں کود کر بیٹھ جاتے۔ آغا نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہ کیا، کیونکہ اگلے چوراہے پر جب یہ دھکڑ دھکڑ کر کے دم توڑ دیتی تھی تو یہی سواریاں دھکے لگا لگا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتی تھیں۔ اس صورت میں پیٹرول کی بچت تو خیر تھی ہی، لیکن بڑا فائدہ یہ تھا کہ انجن بند ہو جانے کے سبب کار زیادہ تیز چلتی تھی۔ واقعی اس کار کا چلنا اور چلانا معجزہ فن سے کم نہ تھا، اس لیے کہ اس میں پیٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا۔ آغا دل ہی دل میں کڑتے اور اپنے مصنوعی دانت پیس کر رہ جاتے، لیکن کوئی یہ کار ہدیتاً بھی لینے کو راضی نہ ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ تنگ آ کر آغا کار کو شہر سے دور کسی پیپل کے نیچے کھڑا کر کے راتوں رات بھاگ آئے، لیکن ہر مرتبہ پولیس نے کار سرکاری خرچ پر ٹھیل ٹھال کر آغا کے گھر بحفاظت تمام پہنچا دی۔ غرض یہ کہ اس کار کو علیحدہ کرنا اتنا ہی دشوار نکلا جتنا اس کو رکھنا۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اس سے بہت سے تاریخی حادثوں کی یادیں بھی وابستہ تھیں جن میں آغا بے عزتی کے ساتھ بری ہوئے تھے۔ انجام کار ایک سہانی صبح فورڈ کمپنی نے ان کو پیغام بھیجا کہ یہ کار ہمیں لوٹا دو، ہم اس کو پبلسٹی کے لیے اپنے قدیم ماڈلوں کے میوزیم میں رکھیں گے اور اس کے بدلے میں سال رواں کے ماڈل کی بڑی نئی کار تمہیں پیش کریں گے۔ شہر کے ہر کافی ہاؤس میں آغا کی خوش نصیبی اور کمپنی کی فیاضی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے اس وقت ختم ہوئے جب آغا نے اس پیشکش کو حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا، کہنے لگے 2 لوں گا۔ کمپنی خاموش ہو گئی اور آغا مدتوں اس کے مقامی کارندوں کی نااہلی اور ناعاقبت اندیشی پر افسوس کرتے رہے۔ آغا کی شادی کے متعلق بھی اتنی ہی روایتیں تھیں جتنے ان کے دوست۔ بعضوں کا کہنا تھا کہ BA کے نتیجے سے اس قدر بددل ہوئے تھے کہ خودکشی کی ٹھان لی تھی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا، بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو۔ چنانچہ شادی ہو گئی، مگر ابھی صحرے کے پھول بھی پوری طرح مرجھائے ہوں گے کہ یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بچپن انہیں اسیر پنجۂ عہد شباب کر کے کہاں چلا گیا، اور وہ اپنی آزادی کے ایام کو بے طرح یاد کرنے لگے، حتیٰ کہ اس نیک بخت کو بھی رحم آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے میکے چلی گئی۔ اس سے مہر بخشوانے ٹھیک 15 سال بعد ایک مسن خاتون کو محض اس بنا پر حبالہ نکاح میں لائے کہ 35 سال اور 3 شوہر قبل موصوفہ نے چاکسو میں ان کے ساتھ اماوس کی رات میں آنکھ مچولی کھیلتے وقت چٹکی لی تھی، جس کا نیل ان کے حافظے میں جوں کا توں محفوظ تھا۔ لیکن آغا اپنی عادت سے مجبور تھے۔ اس کے سامنے اپنی پہلی بیوی کی اٹھتے بیٹھتے اتنی تعریف کی کہ اس نے بہت جلد طلاق لے لی، اتنی جلد کہ ایک دن انگلیوں پر حساب لگایا تو اس بیچاری کی ازدواجی زندگی عدت کی میعاد سے بھی مختصر نکلی۔ آغا ہر سال نہایت پابندی اور دھوم دھام سے دونوں طلاقوں کی سالگرہ منایا کرتے ہیں۔ پہلی طلاق کی سلور جوبلی میں راکن الحروف کو بھی شرکت کا اتفاق ہوا۔ گو آغا تمام عمر رہینے ستم ہائے روزگار رہے، لیکن چاکسو کی یاد سے ایک لہجہ غافل نہیں رہے۔
چنانچہ ان کی میت آخری وصیت کے مطابق 700 میل دور جا کر چاکسو خرد لے جائی گئی اور چاکسو کلاں کی جانب پاؤں کر کے اسے قبر میں اتارا گیا۔ لا ریب وہ جنتی تھے، کیونکہ وہ کسی کے برے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو گزن نہیں پہنچایا۔ ان کے جنتی ہونے میں یوں بھی شبہ نہیں کہ جنت واحد ایسی جگہ ہے جس کا حال اور مستقبل اس کے ماضی سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی محبت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ یوسفی صاحب کہتے ہیں انگریزوں کا وتیرہ ہے کہ وہ کسی عمارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے۔